سابق وزیر اعظم عمران خان نے اڈیالہ جیل سے اہم پیغام جاری کر دیا۔ عمران خان نے اپنے وکلاء اور صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے غیر سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی سے میری ایک میٹنگ تک نہیں کروائی گئی۔ ایسا لگتا ہے جیسے مذاکرات کا مقصد صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے تاکہ 26 نومبر کے اسلام آباد قتل عام پر عوامی ری ایکشن کو کم کیا جا سکے۔ 26 نومبر کو پرامن شہریوں کا قتل عام کیا گیا۔ ہمارے کئی افراد اب تک لاپتہ ہیں۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا واقعہ ہونے کے بعد گولیاں چلانے والے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے، لیکن یہ حکومت ابھی تک ایک جوڈیشل کمیشن کی تشکیل بھی نہیں کر پائی۔ جوڈیشل کمیشن کی حیثیت تھرڈ امپائر کی ہوتی ہے اور صرف ایک غیر جانبدار کمیشن ہی 26 نومبر ڈی چوک سانحے اور 9 مئی کے شہداء کو انصاف دلوا سکتا ہے۔ اگر اس قتل عام کو دبایا گیا تو پاکستان میں کسی کا جان و مال محفوظ نہیں ہوگا۔ میرا واضح پیغام ہے، اگر مذاکراتی عمل کو لے کر حکومت یوں ہی غیر سنجیدہ رہی اور جوڈیشل کمیشن نہ بنایا تو مذاکرات کو اگلی میٹنگ کے بعد روک دوں گا۔ ہم نے اس سلسلے میں بارہا سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ کیا ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ 3 سال سے اس ملک میں آئین و قانون اور انسانی حقوق کی پامالی جاری ہے۔ لوگوں کے گھروں کا تقدس پامال کر کے ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، تشدد اور جبر کیا جا رہا ہے، ان کے گھر اور کاروبار تباہ کیے گئے۔ ہمارے ہر ٹکٹ ہولڈر کے لیے ان کے حلقوں میں زندگی تنگ کر دی گئی۔ میرا اپنا گھر 2 مرتبہ توڑا گیا۔ ہم نے اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ یہ کیس جسٹس باقر نجوی کی سربراہی میں 5 ججز نے سنا، مگر 1.5 سال سے اس کا فیصلہ محفوظ ہے اور سنایا نہیں گیا۔ پھر ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق اور سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ سے بھی رجوع کیا، لیکن ان دونوں نے ہی اسٹیبلشمنٹ کے اوپننگ بیٹسمین کا کردار نبھایا۔ عمران خان نے مزید اڈیالہ جیل میں گفتگو میں کہا، ہمارے جو بے قصور لوگ ملٹری کی تحویل میں رہے ان پر شدید ترین ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا۔ میری اطلاع کے مطابق 3 لڑکوں نے دوران حراست خودکشی کی کوشش کی۔ سمیع وزیر کی حالت اسی تشدد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ تحریک انصاف کے رہنماؤں ڈاکٹر شہباز گل، اعظم سواتی سمیت دیگر کے ساتھ کیا گیا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ضلع شاہ کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ انتظار پنجوتھا سے جانوروں کی طرح سلوک کیا گیا۔ یہ کون سا اصول ہے کہ جو تحریک انصاف چھوڑ دے وہ 9 مئی کے الزام سے بری ہے اور جو نہ چھوڑے اس پر ہر قسم کا تشدد اور دباؤ جائز ہے؟ سابق وزیر اعظم نے اڈیالہ جیل میں اپنے وکلاء اور صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے مزید کہا کہ ہمیں پاکستانی نظام عدل سے بار بار رجوع کرنے کے باوجود بھی انصاف نہیں مل سکا، جس کے بعد ہمارے پاس بین الاقوامی فورمز پر آواز اٹھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ پاکستانی حکومت انسانی حقوق کو لے کر بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی پابند ہے۔ میں نے وکلاء کو ہدایت کی ہے ان معاملات کو عالمی فورمز پر اٹھایا جائے اور پاکستان میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اپنی آواز دنیا تک پہنچائی جائے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ میرا اوورسیز پاکستانیوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کا خاتمہ کر کے جنگل کا قانون نافذ کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ کی جانب سے ترسیلات زر کا بائیکاٹ بہت اہم ہے۔ پاکستان میں مقیم آپ کے پیاروں کو بھی وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے جو آپ کو بیرون ممالک میں حاصل ہیں۔ جب تمام ایجنسیوں کو ایک سیاسی جماعت کو کچلنے پر لگا دیا جائے گا پھر دہشت گردوں سے کون لڑے گا؟ یہی ریمارک سپریم کورٹ کے ججز جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی دیے ہیں کہ خفیہ اداروں کو سیاسی انجینئرنگ پر لگا دیا گیا ہے۔ جھوٹ بول کر ہماری حکومت پر طالبان کی آبادکاری کا الزام لگایا گیا۔ ہماری حکومت کے دوران بلکہ حکومت خاتمے کے 1 سال بعد تک بھی دہشت گردی نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ یہ سب کچھ انہی کا قصور ہے جو بلوچستان کے حالات کے ذمہ دار ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ان سب تجربات کی بدولت پاکستان میں معیشت کا حال بدترین ہے۔ ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق مزید 1.30 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں۔ عدلیہ، نیب، FIA، پولیس سمیت ہر ادارہ تحریک انصاف کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ملک کا سیاسی اور معاشی نظام درہم برہم ہے اور عدم استحکام عروج پر ہے۔ جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا گروتھ ریٹ 0 ہوگا۔
یہ سب 10 سالہ آمریت کے منصوبے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ جو بھی اصلاح قانونیت کا ساتھ دیتا ہے اس کی اربوں کی چوری معاف کر دی جاتی ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر پر 280 کیسز نہیں بنائے گئے، ایسا صرف جنرل یحییٰ نے مجیب الرحمان کے ساتھ کیا تھا جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں۔ تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے سب سے پہلے کمیٹی بنائی اور انہوں نے اپنی جماعت کے کارکنان اور لیڈران کو واضح طور پر ہدایت کی کہ ہم مذاکرات کے لیے سنجیدگی ظاہر کریں گے، لیکن دوسری طرف سے مذاکرات کے لیے غیر سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ ہماری مذاکراتی کمیٹی جو کہ پچھلے 20 سے 30 دنوں کو جیل میں مجھ سے ملاقات کے لیے بار بار جیل اتھارٹیز کو خط لکھ رہی ہے، مگر ابھی تک جیل حکام نے ملاقات ارینج نہیں کی، اور یہ حکومت جو ایک ملاقات نہیں کروا سکتی، آپ اس سے ان کے اختیارات کا اندازہ لگائیے۔